الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب لنيل المعارف الشيخ العلامة منصور ابن يونس ابن إدريس البهتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة ونحن الآن عندنا باب سجود السہوی۔ ہم عمدۃ الطالب لنیل المعارف کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں اور اس وقت باب سجود سہو کے بیان میں ہے۔ سجود سہو کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں گزری ہیں، مثلا کچھ قواعد اور کچھ تنبیہی باتیں جس کا جاننا ضروری تھا وہ ہمارے سامنے گزری۔ الگ الگ مذاہب میں سجدے سہو کس وقت کرنا ہے اس تعلق سے بھی بات گزری ہے، اور اس چیز کو تفصیل سے سنن ترمذی جو ہے جامعہ ترمذی، اس میں حدیث نمبر 391 391 اس میں سارے مذاہب کا ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے جمع کیا ہے کہ امام مالک کے نزدیک کیا معاملہ ہے، امام شافعی کے نزدیک کیا معاملہ ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک کیا معاملہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا معاملہ ہے رحمہم اللہ۔ اس کو ایک جگہ پر پورا جمع کیا ہے حدیث نمبر 391 391 میں۔ اس وقت ہم سجود سہو للزیادہ، جیسے بات گزری ہے کہ سجود السہو یہ جو ہے زیادتی، نقص یا شک، ان تین صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سجود السہو صرف سہو کے لیے ہے، عمدن کوئی چیز اگر کی جائے گی نماز میں، چاہے وہ رکن ہو کہ واجب ہو، تو نماز خراب ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کر کیا جائے گا تو سجود سہو صرف سہو کے لیے ہے، غلطی کے لیے ہے، بھولنے پر ہے، جان بوجھ کر کے کوئی فعل کرنے پر سجود سہو نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد زیادتی کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ آدمی جنس صلاۃ من جنس الصلاۃ، نماز کے جنس میں سے کوئی فعل، یعنی کہ وہ چیزیں جو نماز کا حصہ ہے ان میں سے کوئی فعل، یعنی یہ جو زیادتی ہے یہ فعلاً بھی ہوتی ہے اور قولاً، فعلیہ بھی ہوتی ہے اور قولیہ بھی ہوتی ہے، بات آئے گی آگے۔ مثلاً فعلی اعتبار سے ایسے کہ آدمی جہاں رکوع کا مقام نہیں تھا وہاں رکوع کر لے، سجدے کا مقام نہیں تھا اس جگہ پہ سجدہ کر لے جہاں سجدہ کرنا ہی نہیں تھا۔ مثلاً رکوع میں جانا تھا، آدمی رکوع میں نہ جائے اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائے اس مقام پہ جہاں اس کو رکوع میں جانا تھا، یعنی رکوع کو بائی پاس کر دیا، تو یہ زیادتی مانی جائے گی ایک طرح سے۔ اسی طرح سے یہ قولی بھی ہو سکتی ہے، مثلاً رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا تھا تو آدمی قرآن کی قرات کر لے، تو یہ قولی ہے، زیادتی ہے، یہ قولی ہے۔ اسی طرح سے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا تھا تو آدمی وہاں پر سبحان ربی العظیم پڑھ لے، تو یہ بھی زیادتی کی ایک شکل ہے جو کہ قولی ہے۔ اور ایک فعلی جو ابھی ہم نے دیکھا کہ آدمی رکوع، قیام، قعود، ان میں سے کسی کو اس غیر محل جو اس کی جگہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کو کر دے، تو یہ دو قسم کی زیادتی ہیں۔ تیسری زیادتی وہ ہے کہ جو جن سے صلاۃ میں سے نہ ہو، مثال کے طور پہ کپڑوں کا ٹھیک کرنا، چلنا، یعنی کہ ہر وہ عمل جو نماز سے جس کا تعلق نہیں ہے وہ اگر نماز میں آدمی کر لے تو یہ جو ہے من غیر جنسی صلاۃ ہے، اور اس پہ کیا حکم ہے وہ بھی بات آگے آئے گی۔ تو اس وقت ہم دیکھیں گے سجود السہوی للزیادتی، زیادہ کے لیے کیا معاملہ ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کا بیان دیکھیں گے۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک معاملہ ایک جیسا ہے کہ سجود السہو اگر نقص ہوگا، نقص کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ سلام سے پہلے سجود سہو کیا جائے گا، اور اگر زیادتی کے لیے ہے تو سلام کے بعد سجود سہو کیا جائے گا، دونوں کے لیے یہی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک انہوں نے خیار دیا ہے کہ آدمی کو چوائس ہے، وہ چاہے تو ہر چیز کے لیے پہلے بھی کر سکتا ہے، چاہے تو ہر غلطی کے لیے بعد میں بھی سجود سہو کر سکتا ہے، سوائے ایک صورت کے۔ انہوں نے اس میں ایک مستثنا کر دیا کہ وہ صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی، کیونکہ اس میں واضح طور پر بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کے بعد کیا تھا، تو صرف اس صورت میں آدمی
سلام کے بعد کرے گا، اس کے علاوہ باقی ہر صورت میں اس کے پاس اختیار ہے، چاہے پہلے کرے چاہے بعد میں کرے، اور بہتر یہ ہے کہ نقص کے لیے وہ پہلے کرے اور زیادتی کے لیے وہ بعد میں کرے۔ تو یہ اختصار سے بات ہوئی۔ اب سجود السہو للزیادہ، تو یہ جو ہے پہلی جو صورت آتی ہے وہ آتی ہے زیادہ رکعتن فاکثر سہون، کوئی آدمی ایک سے زیادہ رکعت یعنی رکعت زیادہ ہو جائے، مثلا 4 رکعت والی نماز ہے، 5ویں کے لیے کھڑا ہو جائے، تو پھر اس صورت میں غلطی سے عمدن اگر کرے گا تو خراب ہو گئی نماز، جانتے بوجھتے کہ یہ 5ویں رکعت ہے اور 5 پڑھ رہا ہے وہ، تو ایسی صورت میں تو اس کی نماز ہی خراب ہو گئی۔ لیکن غلطی سے اگر وہ آدمی 5ویں رکعت میں یا تیسری رکعت میں اگر فجر کی ہے، یا اسی طرح سے چوتھی رکعت میں اگر مغرب کی ہے، یا 5ویں رکعت ظہر اثر اور عشاء کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے، تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پہلا تو یہ کہ ان یرجع الی التشہد الاخیری متى ذکر علی الفوری، امیڈیٹلی فوراً اس آدمی کو چاہیے جب یاد آئے، جیسے ہی یاد آ جائے فوراً وہ تشہد کی پوزیشن میں لوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رکعت مثلا اگر عشاء کی ہے تو 4 ہی رکعت والی ہے، 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، فوراً اس کو لوٹنا ہے۔ مثلا وہ اس آدمی کو یاد آتا ہے جب وہ 5ویں رکعت کے رکوع میں ہے، تو جیسے ہی یاد آئے گا فوراً اب اس کو رکوع سے کھڑے بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ رکوع سے کھڑے ہونا اعتدال جو ہے والرفع عن الرکوع یہ بھی ایک رکن ہے۔ تو اگر آدمی رکوع کی پوزیشن سے اعتدال میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکن اس نے جانتے بوجھتے کیا، جبکہ اس کو یاد آ گیا تھا کہ 5ویں رکعت ہے۔ اور عمدن اگر کوئی آدمی رکن میں غلطی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر رکوع میں ہے اور رکوع میں یاد آ گیا تو رکوع سے فوراً تشہد کی حالت میں بیٹھ جائے گا، اسے کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سجدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ان یرجع الی التشہد الاخیری متى ذکر علی الفوری، اسی طرح سے مثلا آدمی اگر پہلا سجدہ کر رہا ہے، اس وقت یاد 5ویں رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پہلے سجدے میں یاد آتا ہے، جیسے ہی یاد آیا فوراً اٹھ کر کے تشہد کی پوزیشن میں بیٹھ جائے گا، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر کے عمدن نماز میں زیادتی کر رہا ہے، ایک رکن میں زیادتی کر رہا ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو جس وقت یاد آئے گا فوراً اس وقت آدمی تشہد اخیر میں لوٹ جائے گا، چاہے وہ جس پوزیشن میں بھی ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آدمی کو اگر اس نے دونوں سجدے کر لیے ہیں، 5 رکعت ہو گئی، تو اب اس کو چاہیے کہ چھٹی کر لے، تاکہ یہ جو اس کی جو یہ جو عدد ہے رکعات کی، یہ جو ہے وطر نہ رہے، تو اسی لیے اس کو چاہیے کہ ایک اور جوڑ دے، لیکن یہ کلام صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اس آدمی کو چاہے یہاں تک کہ اگر اس نے 2 سجدے بھی کر لیے ہوں تو بھی اس کو چاہیے کہ اب اٹھ کے بیٹھے تو تشہد ہی پڑھے، یہ مان کر کے کہ وہی تشہد ہے جو اس سے پہلے کی رکعت میں تھا، اور اس کے بعد میں یہ آدمی سجدے سہو کرے گا۔ تو ان یرجع الی التشہد الاخیری متى ذکر علی الفوری، فوراً امیڈیٹلی اس آدمی کو چاہیے کہ تشہد میں لوٹ جائے۔ اس کے بعد سجود السہوی قبل او بعد السلام جائز، اس آدمی کے لیے چاہے وہ سلام سے پہلے کرے یا سلام کے بعد سجود سہو کرے، دونوں حالتیں اس جگہ پہ جائز ہیں، کیونکہ جیسے بات گزری امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک آدمی کو اختیار ہے، چاہے وہ پہلے کرے چاہے بعد میں کرے۔ جیسا بات گزری، اگر ایسا بھی چاہتا ہے کہ نقص کے لیے پہلے اور زیادتی کے لیے بعد میں، تو اس صورت میں بعد میں کرے گا کیونکہ یہ زیادتی ہے، اور اگر یہ مانا جائے کہ وہ مخیر ہے تو اس صورت میں وہ کچھ بھی جو ہے ان دونوں میں سے پسند کر سکتا ہے، چاہے پہلے کرے چاہے بعد میں کرے۔ مہم یہ ہے کہ آدمی جو ہے کرے، کیونکہ ایک ایکسٹرا رکعت پڑھنا یہ اصل میں وہ عمل ہے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے اگر جان بوجھ کے کیا جائے۔ تو اس صورت میں سجود سہو واجب ہے، جیسا کہ بیان آگے گزرا ہے، تو جو واجب ہے سجود سہو تو اس کو کرنا لازم ہے نماز ختم ہونے سے پہلے۔ اب وہ صورت کہ امام کی نماز کس صورت میں باطل ہو جائے گی؟ امام ہے، امام 5ویں رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو بطلت صلاۃ الامامی غیر متیقن ان لم یرجع بعد التنبیہ من الثقتین۔ مثلا امام ہے، 4 رکعت والی نماز تھی، 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پیچھے دو ثقہ لوگ جو کہ عدل والے اور سمجھدار سوجھ بوجھ رکھنے والے اور ممیز بالغ، پیچھے 2 لوگ ہیں جو تنبیہ کرتے ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں امام کو، اور امام ان کی بات کو نہ مانتے ہوئے ان کے اس سبحان اللہ قول کو، اس پر عمل نہ کرتے ہوئے اگر امام واپس سے اپنی پوزیشن میں نہیں فوراً لوٹتے ہیں، تو پھر اس صورت میں امام کی نماز
باطل ہو جائے گی، یعنی امام کی باطل ہو گئی. تو پیچھے اگر جو لوگ ہیں ان کی بھی نماز باطل ہونا. کس صورت میں؟ کہ جب پیچھے والوں کو یقین ہو کہ امام غلطی کر رہا ہے اور وہ بھی امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پیچھے والوں کی نماز بھی خراب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ امام تو ممکن ہے کہ جو ہے سہو کی حالت میں بھولے ہوئے ہیں، اس لیے پانچویں رکعت میں کھڑے ہوئے، لیکن پیچھے جو معمومین ہیں ان کو تو یقین تھا کہ امام سے غلطی ہو رہی ہے، وہ پانچویں رکعت میں جا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کے لیے کھڑے ہونا پانچویں رکعت کے لیے یہ درست نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ عمدن کریں گے اور ان کی نماز خراب ہو جائے گی، یعنی کہ معمومین کی بھی. اور امام اگر لوٹتے نہیں ہیں ان دو لوگوں کے سبحان اللہ کہنے پر یا دو سے زیادہ کے سبحان اللہ کہنے پر، تو امام کی بھی نماز جو ہے خراب ہو جائے گی. کس صورت میں؟ غیر متیقن، یعنی امام خود شک میں ہو، کہ کنفرم نہ ہو، امام کے دماغ میں بھی مسئلہ ہو کہ کیا یہ واقعی پانچویں ہے. ہاں اگر امام کو یقین ہے کہ نہیں پانچویں نہیں ہے چوتھی ہی ہے، تو پھر امام کھڑے ہوں گے، امام کھڑے ہوں گے اور اپنی رکعت کو پورا کریں گے. اور پیچھے معمومین ان کو بھی اگر یقین ہے کہ نہیں ہم جو ہے بالکل یقین پر ہے کہ امام صاحب سے پانچویں رکعت میں امام صاحب جا رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی اپنی جگہ پہ تشہد میں بیٹھے رہیں گے، یہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. امام صاحب اپنی ایک رکعت پوری کریں گے اور اس کے بعد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، جب سلام پھیریں گے تو یہ جو معمومین ہیں ان کے ساتھ سلام پھیریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر معمومین کو یقین ہے کہ امام صاحب نے ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے، تو اگرچہ کہ امام صاحب سجدے سہو نہیں بھی کر رہے ہیں تو معمومین کو چاہیے کہ وہ سجدے سہو کریں گے اگر امام نے نہیں بھی کیا ہے تو. کیوں؟ کیونکہ واجب ہے سجدے سہو کرنا زیادتی پہ. امام صاحب بھولے ہوئے ہیں اور اپنے طور پہ یقین میں ہے کہ چوتھی رکعت تھی، معمومین کو یقین ہے پانچویں رکعت تھی، وہ سجدے سہو کریں. خیر، لا یعتد المسبوق بهذه الرکعہ، یہ ایک سوال آیا تھا اس سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ مسبوق کے لیے کیا حکم ہے. مثلا ایک آدمی ہے جو ایک رکعت چھوٹ گئی یا دو چھوٹ گئی، تین چھوٹ گئی، اس کے بعد میں جو ہے نماز میں جوائن کیا ہے، اسے مسبوق کہتے ہیں جو بعد میں آیا. تو اب یہ اس آدمی کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پہلے کتنی رکعت گزری ہیں یا امام صاحب اب یہ کون سی رکعت میں ہے، یہ ان ساری چیزوں سے واقف نہیں ہے آدمی. تو یہ آدمی تو بعد میں جوائن کیا ہے. تو ایسا آدمی، یعنی اہم یہ ہے کہ آدمی انسان کو اتنا فقہ ہونا چاہیے سجود سہو کے تعلق سے کہ اس کا کیا رول ہے، اس کو کیا کرنا ہے غلطی کی حالت میں، اس کو کم سے کم اتنی بنیادی چیزوں کا علم ہو. تو بہرحال یہ جو مسبوق ہوگا اگر اس رکعت میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے امام صاحب کے ساتھ پانچویں رکعت میں، تو یہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی اس کے لیے. مثلا تین رکعت چھوٹ گئی تھی، چوتھی رکعت میں آیا تھا، تو یہ چوتھی رکعت اس کے لیے پہلی رکعت ہے. اس کے بعد امام صاحب پانچویں رکعت میں کھڑے ہوئے، یہ بھی کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کو تو معلوم نہیں ہے. تو یہ جو کھڑا ہوا امام صاحب کے ساتھ پانچویں رکعت میں، یہ رکعت وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اب یہ اس کی دو نہیں ہوگی. اگر وہ اسے دو مان کے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد چار پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتا ہے، تو اگر آس پاس کوئی آدمی علم رکھنے والا ہوگا تو وہ اس مسبوق کو بتائے گا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، تمہیں اس رکعت کو کاؤنٹ نہیں کرنا تھا، تم پر ابھی بھی ایک رکعت باقی ہے. تو بولنے کے بعد اس آدمی کو ایک رکعت پوری کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اب یہ آدمی سجدے سہو کرے گا اس وجہ سے کیونکہ اس نے یہ غلطی کی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ امام کے پیچھے جو ہے امام کا متبع تھا، لیکن اس لیے کیونکہ ایک رکعت اس نے کم پڑی. تو یہ اتنا علم جو ہے ہمیں کم سے کم سجدے سہو کے تعلق سے اور ارکان وغیرہ کے تعلق سے ہونا چاہیے کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور آخری بات، لا یتابعہ المأموم الا ناسیا، یعنی معموم جو ہوں گے وہ امام کی مطابعت نہیں کریں گے اگر امام پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو، سوائے یہ کہ وہ بھولا ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے کہ معموم بھی بھولا ہوا ہے کہ پانچویں رکعت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر معموم یقین پر ہے کہ یہ پانچویں رکعت ہے تو معموم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں، وہ بیٹھے رہیں گے، چوتھی رکعت میں ہی بیٹھے رہیں گے، اس جگہ پر امام کی اتباع نہیں کی جائے گی. حالانکہ حدیث ہے الامام یجعل الامام لیتم، امام کو بنائے اس لیے گیا ہے کہ اس کا اہتمام ہو، یعنی اس کو فالو کیا جائے. لیکن اس صورت میں یہاں پر وہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مطابعت اگر کرتے ہیں تو جان بوجھ کر کے ہم رکن میں اضافہ کر رہے ہیں، ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں اور عمدن نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے. تو معموم جو ہے مطابعت نہیں کریں گے امام کی اگر امام زیادہ رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو یہ اختصار سے تھا. ہم کتاب کو بھی پڑھیں گے، ابھی میں نے صرف بلٹ پوائنٹس اس میں سے نکال لیے تھے تاکہ جب وہ کتاب میں جا کر کے عبارت کو پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد میں نے جیسے بتایا تھا کہ فعلی زیادتی فعل میں بھی ہوتی ہے اور قول میں بھی ہوتی ہے. ابھی جو ہم نے پیچھے جو مسئلہ دیکھا وہ فعل میں زیادتی تھی، یعنی ایک رکعت ایکسٹرا آ گئی ہے، فعلی زیادتی تھی. اب جو ہے قولی
زیادتی کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ مثلاً آدمی جو ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کی جگہ قرآن کی قرات کرنے لگے، جو جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی رکوع میں اور سجود میں قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرات نہ کرے، نہ سجدے میں نہ رکوع میں۔ اب آدمی اگر وہ کرتا ہے تو وہ اس کا محل نہیں تھا، اس کی جگہ نہیں تھی، اس کی جگہ کچھ اور ہے۔ قرات کی جگہ کب ہے؟ جب قیام میں آدمی ہوگا سورہ فاتحہ کے بعد۔ اسی طرح سے یا یہ ہے کہ آدمی سجدے میں تحیات پڑھنا شروع کر دے، یہ بھی ممکن ہے، ہوتا ہے یہ۔ تو یہ سارے ان چیزوں کو کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ سجدے میں تشہد پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اور رکوع میں قرات کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ سکتے، تشہد میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتے۔ تو وہ جو محل، جو جگہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، اس وقت اس چیز کو جب کیا جائے گا تو وہ قولی زیادتی ہوگی۔ اور یہ قولی زیادتی جو ہے، لا تبطل الصلاۃ ولو عمدا، یہ نماز کو خراب نہیں کرتی ہے، اگرچہ کہ جان بوجھ کر کے بھی آدمی کرے۔ یہ قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں، لا تبطل الصلاۃ ولو عمدا، اگرچہ کہ عمدن جان بوجھ کر کے بھی آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کی نماز اس کی وجہ سے خراب اور باطل نہیں ہوتی۔ اور اس چیز کے لیے سجود السہوی مسنون لیس بواجب، اس چیز کے لیے یعنی قولی اگر زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لیے سجود سہو مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آدمی کرنا چاہے تو انشاءاللہ معجور ہوگا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے قولی زیادتی کا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، جیسا بات گزری کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک صرف ایک صورت ہے جس میں سلام کے بعد سجود السہو کیا جاتا ہے۔ تو وہ معاملہ جیسے کہ بات گزری تھی حضرت ذوالیدین والی جو حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز تھی، وہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ کے اور سلام پھیر دیا، اور دیوار کے ساتھ جا کر کے مستند دیوار سے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سے جائیں اور پوچھیں کہ کیا ایسا، مطلب معلوم تو تھا کہ نماز 2 ہی رکعت کے بعد سلام پھیر لیا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ کرے کیا اس وقت تک اس چیز کے بارے میں، کیونکہ شریعت نازل ہو رہی تھی ابھی، اور یہ علم نہیں تھا کہ غلطی ہونے پر کیا کرے گا ماموم۔ تو ان میں ایک صحابی تھے جن کو ذوالیدین کے نام سے جانا جاتا تھا، ہاتھ ان کے کافی لمبے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمت کر کے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ قصورت الصلاۃ ام نسیتا، کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ سے غلطی ہوئی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما قصورت الصلاۃ وما نسیت، کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے مخاطب ہوئے، باقی اصحاب وہاں بیٹھے تھے، پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو انہوں نے کہی ہے؟ تو سب نے جو ہے گردن ہلائی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو آپ نے پھر جو بچی ہوئی 2 رکعتیں تھیں اس کو ادا کیا، یعنی نماز کو یہ نہیں کہا کہ ارے یہ تو نماز خراب ہو گئی پھر نئے سرے سے شروع کریں گے، جیسا کہ کئی جگہ پہ ہوتا ہے، دیکھا بھی گیا ہے کہ ایسا ہو جائے تو لوگ شروعات سے کہتے ہیں کہ نہیں پھر سے نئی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تشہد پڑھا، تشہد کے بعد میں سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدے کیے سہو کے لیے، اور اس کے بعد پھر سے سلام پھیر دیا۔ تو یہ وہ حالت ہے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، التسلیم قبل اتمام الصلاۃ کما حدث مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نماز کمپلیٹ ہونے سے پہلے آدمی اگر سلام پھیر دے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انکان عمدن بطلت الصلاۃ، اگر یہ چیز جان بوجھ کر ہو کہ 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت میں یا 2 رکعت میں سلام پھیر دیا جان بوجھ کر کے، تو نماز خراب ہو جائے گی۔ اگر وہ انکان سہون، اگر یہ بھول کر ہے، ولم تطل الفترۃ الزمنیۃ الطویلہ اتماها، اگر بھول سے ہے اور ایک لمبا فترہ اور وقت نہیں گزرا ہے، یعنی مثلا آپ جو ہے مسجد سے خارج ہو کر گھر نہ چلے گئے ہوں، یا مثلا آپ محدث نہ ہو گئے ہوں، آپ کا وضو نہ ٹوٹ گیا ہو کسی وجہ سے، تو اگر یہ نہیں ہوتا ہے اور ایک لمبا وقت نہیں گزرتا ہے، اللہ کل حال اصل چیز یہ ہے کہ ایک لمبا وقت نہ گزرے اس چیز میں اور آپ کو پتا چلنے میں کہ اس طرح سے ہوا ہے آپ سے، اگر وہ وقت زیادہ لمبا نہیں ہے، اور یہ وقت کی قید لمبا کم کیسے پتا چلے گا؟ یہ عرفن، جو عرف میں زیادہ مانا جاتا ہے کہ یہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، مثلا 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی مانا جاتا ہے کہ یہ وقت کافی زیادہ ہے، تو اگر وہ زیادہ وقت ہو چکا ہے تو پھر اس صورت میں اگر نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے کمپلیٹ کر لیں گے، اس نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سجود السہوی بعد السلام، اس صورت میں سجود سہو سلام کے بعد ہوگا، کیونکہ یہ واضح دلیل ہے، اس میں بالکل صریح طور پر عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے سجود السہو کیا تھا، 2 سجدے کیے تھے۔
سلام کے بعد. تو اسی لیے یہ معاملہ جو ہے یہ خاص ہے اور اسے اسی طرح کیا جائے گا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو خاص طور سے مستثنا کر کے بیان کیا کہ آدمی کے پاس اختیار ہے سوائے اس صورت کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد کیا تھا. تو ایسے حالات اگر آج بھی بنتے ہیں تو آدمی اسے سلام کے بعد ہی کرے گا, سنت کو جو ہے متابع ہو کر کے وہ اسی طرح سے عمل کرے گا. اب میں جو ہے اس کتاب کو کھول لیتا ہوں جو ہم دیکھ رہے تھے, اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے کور کر لیں. یہاں پر بھی پہلے جو ہے سدوس السہو کا جو بیان ہے اس میں پہلے زیادتی کا بیان ہے, اس کے بعد میں آگے جا کے نقص اور شک ہے. تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں جتنا بھی ہو سکے. کہتے ہیں یشرع لزیادت و نقص و شک, سجود سہو جو ہے یہ مشروع کس کے لیے ہے, جیسی بات گزری, زیادہ, نقص اور شک, تین چیزوں کے لیے. لا عمدن, جان بوجھ کر کے نہیں. اگر جان بوجھ کر کے ہوگا تو پھر تو سجود سہو ہے ہی نہیں, پھر تو نماز ہی باطل ہو گئی. لا عمدن فی فرد و نفل, فرد اور نفل برابر ہے اس میں. غلطی چاہے فرد نماز میں ہو چاہے نفل میں, دونوں کے لیے سجود سہو زیادتی, نقص و شک کے لیے کیا جائے گا. اگر جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے تو سہون کیا ہے تو بھول کر کے. فمن زیادہ فعلا من جنسها, یہ وہ بات آ رہی ہے جو دو چیزیں میں نے بیان کی تھی شروعات میں کہ زیادتی کس قسم پہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ فمن زیادہ فعلا من جنسها, ایک تو نماز کے جنس سے ہی کسی نے کوئی فعل زیادہ کر دیا ہو, مثلا قیاما او قعودا او رکوعا او سجودا عمدا, یعنی کہ آدمی رکوع زیادہ کر لے, ایک کی جگہ دو کر لے, یا اس کا جگہ اس کا محل نہ ہو اس جگہ پہ کر لے, یا زیادہ کر لے. اسی طرح سے سجدے دو کی جگہ تین کر لے, رکوع ایک کی جگہ دو کر لے, عمدن جان بوجھ کر کے, تو اس صورت میں تو بطلت. وسہون سجد لہ, اگر بھول کے کرتا ہے تو اس کے لیے اس آدمی کو سجدہ کرنا پڑے گا, یعنی سجود سہو کرنا پڑے گا. تو یہ پہلی صورت بیان کری. اس کے بعد وَإِن زَادَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ سَهْوًا, اگر وہ بات آ گئی کہ ایک رکعت اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو یہ وہ بات آ رہی ہے. وَإِن زَادَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ, ایک یا ایک سے زیادہ رکعت آدمی پڑھے اسی نماز میں بھول کر کے, سہون سجدہ, تو وہ آدمی سجود سہو کرنا پڑے گا اس آدمی کو. وَمَتَى ذَكَرَ, اور جیسے ہی اس کو یاد آئے گا, وَمَتَى ذَكَرَ رَجَعَ وَالتَّشَهُدُ, اسے چاہیے کہ فوراً لوٹ جائے گا, وَالتَّشَهَدُ, اور وہ تشہد پڑے گا, اِلَّمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ, اسے فوراً چاہیے کہ وہ تشہد کی پوزیشن میں پہنچ جائے. اور اگر اس نے تشہد پہلے نہیں پڑھا تھا, چوتھی رکعت میں جب وہ بیٹھا تھا, اگر اس ٹائم اس نے تشہد نہیں پڑھا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ پھر سے تشہد پڑھے گا, اور اس کے بعد میں دو سجدے سہو کرے گا, یعنی قبل السلام, اور اس کے بعد میں وہ سلام پھیرے گا, وسلم. وَإِن نَبَّهَهُ ثِقَتَانِ فَلَمْ يَرْجِعْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ, اور اگر دو ثقہ لوگ اس کے پیچھے جو معمومین ہیں ان میں سے اسے کوئی تنبیہ کرے گا, سبحان اللہ کہے گا, فلم یرجع, اور امام صاحب ان کی اس بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں, غور نہیں دیتے ہیں, اور نہیں لوٹتے ہیں واپس تشہد کی پوزیشن میں, بطلت صلاۃہ, تو امام صاحب کی نماز خراب ہو جائے گی. علم یتیقن, اگر وہ متیقن نہیں ہو, اگر امام صاحب خود ان کو یقین نہ ہو, شک میں ہو, یعنی کہ علم یتیقن ثواب نفسہ ہی, خود کے تعلق سے ہی ان کو یقین نہ ہو کہ صحیح کیا ہے, کیا واقعی یہ پانچویں ہے یا چوتھی ہے. یقین ہو تو الگ بات ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر امام صاحب کو یقین نہیں ہے کہ ہاں یہ چوتھی ہی رکعت ہے, خود شک میں ہے, تو اس صورت میں ان کی نماز خراب ہو جائے گی. کا متبعہ عالما دون من فارقہ او تبعہ ناسیا, بالکل اسی طرح جس طرح سے اس متبع کی, اس معموم کی نماز خراب ہوگی جو جانتا ہے کہ یہ پانچویں رکعت ہے, اور اس کے باوجود وہ اگر کھڑا ہوتا ہے امام صاحب کے ساتھ پانچویں رکعت کے لیے, تو اس کی نماز بھی خراب. تو امام کی نماز بھی ویسے ہی خراب ہوگی جیسے کہ اس متبع کی, اس معموم کی, جو جانتے بوجھتے امام کی اتباع کرے گا کہ یہ پانچویں رکعت ہے, اس کے بعد بھی امام صاحب کے پیچھے اگر وہ فالو کرتا ہے, پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو اس متبع اور اس معموم کی نماز بھی خراب ہو جائے گی. دون من فارقہ ہو, اور وہ دو استثناء آ گئی کہ سوائے اس کے کہ جو مسجد چھوڑ کر کے مثلا باہر چلا گیا تھا یہ کرنے کے بعد, او تبعہ نازیہ کی بھول کر کے, یا کہ بھول کر کے اس آدمی نے جو ہے امام کو فالو کیا ہو, تو اس صورت میں یہ جو آدمی ہے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی. کیوں بھولا ہوا ہے, اس کو خود نہیں معلوم ہے. ہاں جان بوجھ کر کے کرتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ اس آدمی کی بھی نماز جو متبع ہے, معموم ہے, اس کی خراب ہو جائے گی. ولا یعتد بها مسبوق, اور یہ وہ بات آ گئی کہ جو مسبوق ہے, جو بعد میں جس نے نماز جوائن کی تھی, ایک دو تین رکعت چھوٹ گئی تھی,
وہ آدمی اس رکعت کو کاؤنٹ نہیں کرے گا. یعنی جو 5ویں رکعت ہے امام صاحب کے لیے، وہ اس آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ دوسری ہو، تیسری ہو، ڈیپینڈنگ اس بات پہ کہ وہ کب جوائن کیا ہے نماز میں. تو وہ اس رکعت کو کاؤنٹ نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ کر کے اسے اپنی رکعت اور نماز کاؤنٹ کرنی ہے، اس کی رکعت کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد کہتے ہیں دوسری کیٹیگری آ رہی ہے زیادتی میں. ہم نے کہا تھا کہ ایک تو من جنس صلات سے ہے اور ایک من غیر جنس صلات. تو یہ جو ہے من غیر جنس صلات والی بات آ رہی ہے، وہ عمل مستکثر عرفا متوال من غیر جنس صلات. یہاں 3 قید ہیں اس عمل کے لیے. عمل مستکثر، یہاں پر یہ جو عمل ہے یعنی وہ عمل جو نماز میں کیا جا رہا ہے جو کہ من غیر جنس صلات ہے. من غیر جنس صلات ہے، مثلا کپڑوں کا ٹھیک کرنا یا چلنا یا اسی طرح کا کوئی بھی عمل. یہ عمل اولاً تو یہ کہ مستکثر، ضرورت سے زیادہ آدمی کرے، بہت زیادہ یعنی اس عمل میں لگا ہوا، کپڑے ٹھیک کر رہا ہے تو کپڑے ٹھیک کرے چلا جا رہا ہے، تو یہ نہ ہو، یعنی بہت زیادہ ریپیٹیشن نہ ہو اس کا. اور اس کے علاوہ یعنی عرفن، اب یہ بھی جو ہے مستکثر عرفن، یعنی عرف میں مانا جائے کہ بھئی یہ ضرورت سے زیادہ ہے. اب اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار. عرفن یہ پتا چلے کہ یہ جو ہے ضرورت سے زیادہ آدمی حرکت کر رہا. اب عرفن کس کو کہتے ہیں؟ کہ عرفن یہ کہ جب آدمی یعنی مثلا قال بعض العلماء، بعض علماء نے کہا ہے کہ ضابط الکثیر، کثیر کا ضابط کیا ہوتا ہے، اس کا یعنی کیسے پہچانیں گے کوئی چیز کثیر ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ان یراہ الرائی، دیکھنے والا اگر اس آدمی کو دیکھے، لا یظن انہ فی الصلاۃ، وہ یہ گمان نہ کر سکے کہ یہ آدمی نماز میں، یعنی اتنی حرکت اس کی ہو، یہ بے بیجا بلا وجہ کی حرکتیں اس کی ایسی ہوں کہ دیکھنے والے کو یہ لگے ہی نہ کہ یہ نماز میں ہے، اسے کہیں گے عرفن مستکثر کہ یہ عمل جو ہے ضرورت سے زیادہ آدمی کر رہا ہے اور اس صورت میں اس کی نماز جو ہے خراب ہو جائے گی. متوالن، وہ عمل اس کا متوالن ہو. متوالن یعنی کہ سیم، یعنی سیم حالت میں، مثلا اگر قیام میں ہے تو قیام میں ہی وہ یہ حرکت کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں 1 بار کیا تو دوسری رکعت میں دوسری بار کیا تو تیسری رکعت میں وہ نہیں مانا جائے گا. ایک ہی جگہ پر ایک ہی پوزیشن میں وہ آدمی اس فعل کو بار 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 کرتا ہے تو وہ متوالین کہلاتا ہے. تو الگ الگ رکعت میں اگر کر دیا 1 آدھ بار 2 بار تو وہ مستکثر نہیں مانا جائے گا. متوالین وہ ہوگا کہ ایک ہی پوزیشن میں ایک ہی مقام پہ، مثلا قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں وہ اس فعل کو کنٹینیوس کرتے چلے جا رہا ہے 1 سے زائد بار، تو یہ اسے مانا جائے گا مستکثر. من غیر جنس صلات، اور دوسری آخری چیز کہ وہ جنس صلات سے نہ ہو، یعنی کوئی بھی بیجا عمل جو کہ صلات سے، نماز سے تعلق نہ رکھتا ہو. ویسی صورت میں اگر یہ جو 3 چیزیں پائی جائیں گی یبطلھا، تو اس کی جو نماز ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس کی نماز کو یہ چیز خراب کر دے گی. عمدہ و سہو، چاہے یہ عمدن ہو چاہے سہون ہو، چاہے جان بوجھ کر کے ہو چاہے بھول کر کے ہو، دونوں ہی صورت میں اس کی نماز خراب ہو جائے گی. جب یہ عمل ضرورت سے زیادہ ہو، عرفن ایک ہی مقام پر بار بار کیا جاتا ہو اور جن سے صلات سے نہ ہو، تو یہ اس صورت میں اس کی نماز خراب ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں ولا تبطلوا بیسیر اکل او شرب سہوا ولا نفل بیسیر شرب ولو عمدا. اب جو نماز میں کھانے اور پینے کا معاملہ ہے اس تعلق سے بات بیان کر رہے ہیں کہ فرض نماز جو ہے اس میں سہون، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، چاہے نماز فرض ہو چاہے نفل ہو، اگر بھول کر کے کوئی آدمی تھوڑا سا کچھ کھا لیتا ہے یا تھوڑا سا کچھ پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز خراب نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض ہو چاہے نفل ہو. لیکن سہون، بھول کر کے مثلا دانت میں کچھ اٹکی ہوئی چیز ہے، وہ کھا گیا چبا کر کے، لیکن بھول کر کے اور تھوڑا سا تھا، تو یہ چیز جو ہے اس کی نماز کو باطل نہیں کرتی. لا تبطلوا بیسیر اکل او شرب سہوا، بھول کر کے، چاہے وہ نماز فرض ہو چاہے وہ نماز نفل ہو، بھول کر کے کھانا پینا دونوں سے جو ہے اس کی نماز خراب نہیں ہوتی. اور نفل میں ولا نفل بیسیر شرب ولو عمدا، اور نفل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے بھی نفل میں کوئی کچھ پی لے لیکن تھوڑا سا، چاہے وہ جان بوجھ کر کے ہو تو اس سے بھی اس کی نماز خراب نہیں ہوتی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کے تعلق سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے تو کیونکہ ان کی جو ہے قرات زیادہ ہوا کرتی تھی اور جو ہے کافی دیر تک ان کا قیام ہوا کرتا تھا، تو قریب میں پانی کا گلاس رکھتے تھے اور بیچ بیچ میں اس سے پی لیا کرتے تھے.
تو اور یہ جو عمل ہے، یہ جو صحابی کا جو عمل ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا، کہتے ہیں کہ حاض الفعل الصحابی، یہ ایک صحابی کا فعل ہے، اور لم یعرف لہ مخالف، اس کا کوئی مخالف جو ہے اس کے تعلق سے علم نہیں کہ کسی نے مخالفت کی ہو اس عمل کی ان کے، فقانہ حجہ، تو یہ جو ہے حجت ہے، کیونکہ اس کا کوئی مخالف نہیں ملا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ عمل غلط۔ تو تھوڑا سا پینا حنابلہ کے نزدیک نفل نماز میں اگرچہ کہ جان بوجھ کر کے بھی ہو، وہ اس نفل نماز کو باطل اور خراب نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہے کھانے اور پینے کے تعلق سے یہاں انہوں نے بات بیان کی ہے۔ اس کو یہیں پر روکیں گے کیونکہ وقت اب ہمارے پاس صرف 4 منٹ کا بچا ہے۔ انشاءاللہ کل بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔